محاکس کی جنگ، وہ فیصلہ کن جنگ جس نے یورپ کی فوجی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ جب میں نے یہ واقعہ پہلی بار پڑھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی کہانی ہے، لیکن جب میں نے مغربی ذرائع اور انٹرنیٹ سے اصل کی تصدیق کی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ واقعہ یورپ میں مشہور ہے کیونکہ اس میں ہنگری کا بادشاہ، ہزاروں نواب اور بے شمار فوجی مارے گئے تھے۔ قبریں ہیں جنہیں لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ ایک اصلی جنگ تھی جسے ہمارے سکولوں میں پڑھانا چاہیے تھا اور ہر سال اسی کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اسی جنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو تاریخ میں کیوں برا بنا کر پیش کیا گیا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کو مسخ کر کے اسے مرد، بیمار کی وراثت کیوں بنایا گیا۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑی تباہی تھی۔ یہ تھیمو باکس کی جنگ، ایسی جنگ جیسے یورپ آج تک بھول نہیں پایا۔ کیوں لڑی گئی جنگ؟ عثمانی سلطنت سلیمان القانونی نے اپنا سفیر ہنگری کے بادشاہ کے پاس جزیہ لینے بھیجا۔ اس وقت ہنگری یورپ کی عیسائی طاقتوں کا مضبوط قلعہ تھا۔ یورپ عیسائیوں کے بڑے پادری کے کہنے پر ہنگری کے بادشاہ نے سلطان کے سفیر کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح گلیسیا اور یورپ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ فوجی تیاریاں، عثمانی فوجی 1,00,000 مجاہد، 350 توپیں، 800 جہاز، یورپی اتحاد تقریباً 21 ممالک اکٹھا ہوا۔ ان کی فوج میں 2,00,000 سوار تھے جن میں سے 35,000 مکمل لوہے کے بہتر زدہ پہنے ہوئے تھے۔ سلطان سلیمان القانونی فتح قسطنطنیہ کی اولاد میں سے تقریباً 1,000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے راستے میں کئی قلعے فتح کیے۔ انہوں نے بلغ راد کا مضبوط قلعہ بھی فتح کیا، دریا عبور کیا، آخر کار ہنگری کے محاکس کے میدان میں پہنچے جہاں یورپ اور ہنگری کے بادشاہ کی قیادت میں یورپی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سلطان کا مسئلہ، سلطان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یورپ کے وہ بختر بند لوہے کے کپڑے پہنے سوار تھے جو نہ تیروں سے نہ گولیوں سے متاثر ہوتے تھے اور نہ ہی ان سے آمنے سامنے لڑنا آسان تھا۔ جنگ کی تیاری، سلطان نے فجر کی نماز پڑھی، اپنی فوج کو خطاب کیا۔ اسلامی فوج رو پڑی کیونکہ یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ جنگی حکمت عملی، سلطان نے اپنی فوج کو 10 کلومیٹر کے علاقے میں 3 حصوں میں ترتیب دیا۔ پہلی صف جنیدہ فوج، ینگچری، دوسری صف ہلکے سوار رضاکار اور پیدل فوج، تیسری صف سلطان خود اور توپیں۔ جنگ کا آغاز عصر کی نماز کے بعد ہنگری کی فوج نے حملہ کیا۔ سلطان نے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ 1 گھنٹہ ڈٹ کر کھڑے، پھر پیچھے ہٹ جائیں، دوسری صف کو کناروں کی طرف ہٹنے کا حکم۔ جنگ کا منظر، جنگجوؤں نے بہادری سے لڑتے ہوئے 2 حملوں میں یورپی پیدل فوج کو تباہ کر دیا۔ صرف ایک حملے میں 20,000 یورپی مارے گئے۔ پھر یورپ کی طاقتور بہتر بند سوار فوج آگے بڑھی۔ اس وقت عثمانی فوج کناروں کو چھوڑتی ہوئی بیچ میں سے ہٹ گئی جس سے میدان کا درمیانی حصہ خالی رہا۔ یورپی فوج کی تباہی، 1,00,000 یورپی سوار زور سے اسی خالی حصے کی طرف بڑھے۔ اچانک وہ عثمانی توپوں کے سامنے آ گئے۔ ہر طرف سے توپوں نے فائر کیا اور صرف 1 گھنٹے میں یورپی فوج تباہ ہو گئی۔ پیچھے کی فوج دریا کی طرف بھاگی۔ ہجوم میں ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے ہزاروں دریا میں ڈوب گئے۔ بختر بند سواروں پر لوہا اتنا گرم ہوا کہ ان کے جسم پگھل گیا۔ سلطان کا سخت فیصلہ، یورپی فوج نے ہتھیار ڈالنے چاہیے، لیکن سلطان سلیمان نے فیصلہ دیا کوئی قیدی نہیں جائے گا،
कोई कैदी नहीं लिया जाएगा। उस्मानी फौज ने कहा या लड़ो या मर जाओ। इस तरह यूरोपीय फौज ने आखिरी जंग लड़ी। जंग के नतीजे हंगरी का बादशाह 7 बड़े पादरी कौम का नुमाइंदा और 17,000 सवार मारे गए, 25,000 कैदी बने। उस्मानी फौज ने हंगरी के दारुल-हुकूमत में फौजी परेड की जहां सबने सुल्तान का हाथ चूमा। मुसलमान में सिर्फ 1500 शहीद और 3,000 जख्मी हुए। मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस, मिस्र से सुल्तान को मुबारकबाद के खत आए। इस रोज यूरोप की फौज ताकत का गुरूर खाक में मिल गया। हंगरी आज तक इस शिकस्त को नहीं भूल सकता। ये तारीख की हैरत अंगेज जंग है जिसके नतीजे बहुत तेजी से आए। यूरोपी मूर्खा आज भी इस पर हैरान, नाराज और मुतअस्सिब है। इस वाक़े को फैलना है ताकि मुसलमान अपनी इज्जत और फतह को पहचान सकें और ताकि हम सुल्तान सुलेमान अल कानूनी जैसे अजीम मुजाहिद को पहचान सकें जिन्हें हरीम सुल्तान जैसे ड्रामों में जान बूझ कर बुरा बनाकर पेश किया गया। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो ज़रूर शेयर करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स और लाइक्स ये तो आपके शुक्रिया जी।